اگر آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ توکل کے باب میں بڑے عظیم مقام پہ فائز تھے۔ آپ کا ایک واقعہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں جنگل میں اپنا سبق دہرا رہا تھا، کیونکہ آپ علم دین حاصل کرتے تھے، قرآن حدیث اور فقہ کا علم حاصل کرتے تھے، جس کی وجہ سے جو صوفیہ کا گروہ تھا اور جو صوفیہ کی بارگاہوں میں رہنے والے لوگ تھے وہ آپ کے ساتھ کبھی کبھی زیادتی بھی کر جاتے تھے۔ شیخ حماد الدباس رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، جو کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ میں تھے۔ آپ اپنی جوانی کے ایام میں ان کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، ان سے فیض حاصل کرنے اور طریقت کا علم حاصل کرنے۔ تو شیخ حماد دباس رحمہ اللہ تعالی آپ کو آزمانے کے لیے اور آپ کا امتحان لینے کے لیے آپ پر بڑی سختی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی ضرب بھی لگایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ تم تو فقیہ ہو، تمہارا ہمارے یہاں کیا کام۔ تو شیخ حماد دباس جب اس قسم کی سختی کرتے تھے تو ان کے جو مریدین تھے اور ان کی بارگاہ میں رہنے والے سالکین تھے ان کی ہمت بڑھتی تھی، تو وہ بھی انہیں ستایا کرتے تھے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور وہ بھی ان سے اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے کہ تم جاؤ مدرسے میں۔ یہ بڑا لمبے عرصے سے چلا آ رہا ہے نا، ہر زمانے میں لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو واصلین ہوتے تھے اور رب کی معرفت والے ہوتے تھے وہ اس قسم کی تنگ نظری کا شکار نہیں تھے، اور ہو بھی کیسے سکتے ہیں کہ جب تک کوئی علم دین کے حوالے سے کسی اہم مقام تک نہ پہنچ جائے تب تک وہ معرفت اور تقرب خداوندی کو حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ جو عالم نہ ہو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو شیخ حماد کی خانقاہ میں لڑکے رہتے تھے، ان کے مریدین، وہ ان کو ستایا کرتے تھے۔ تو ایک بار شیخ حماد دباس نے اپنے مریدین کو دیکھ لیا غوث اعظم کو چھیڑتے ہوئے اور ان پر پھبتیاں کستے ہوئے، تو آپ نے اپنے مریدین کو جھڑکا، ڈانٹا انہیں اور کہا کہ بے وقوف ہو، تم لوگ کیوں کچھ کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں تو میں تو امتحان کے لیے کہتا ہوں، لیکن تم کیوں کہتے ہو؟ قسم خدا کی تم میں سے کوئی اس کی طرح نہیں ہے، میں تو محض اسے آزمانا چاہتا ہوں، اس کا امتحان لینا چاہتا ہوں، مگر دیکھتا ہوں کہ یہ نہایت مستقل مزاج شخص ہے اور اس کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آتی، اس پر لاکھ سختیاں کی جائے، جھڑکا جائے، پھر بھی یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، اور اپنے مریدین سے کہتے کہ تم میں کا کوئی بھی شخص اس کی طرح نہیں ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار آپ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں اپنا سبق یاد کر رہا تھا اور ان دنوں بڑی تنگی تھی اور پریشان حالی تھی، تو میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا اور میں اسے دیکھ نہیں سکا۔ کسی نے کہا کہ عبد القادر جاؤ اور کسی سے ادھار لے لو، قرض لے لو۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کس کے سہارے قرض لوں؟ میں تو فقیر آدمی، میرے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، اگر میں قرض لے بھی لوں تو اسے ادا کیسے کروں گا؟ تو پھر وہ آواز آئی کہ تم قرض لے لو، اس کا ادا کرنا ہمارے ذمے ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سبزی فروش کے پاس گئے
اور جا کر اس سے کہا کہ اگر تم اس شرط کے ساتھ میرے اوپر مہربانی کرو اور حسن سلوک کرو کہ تم مجھے روزانہ 1.5 روٹی دے دیا کرو روزانہ، اور پھر جب میرے پاس گنجائش ہوگی، اللہ کچھ دے گا تو میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا اور تمہاری ادھاری چکا دوں گا، اور اگر میرے پاس نہ ہوا، گنجائش نہ نکل سکی اور میں تمہارا قرض ادا نہ کر سکا تو تم مجھے معاف کر دو گے۔ اس شرط پہ اگر تم میرے ساتھ مہربانی کرنا چاہو تو یہ آپ کا بڑا کرم ہوگا۔ تو یہ سن کر سبزی فروش رو دیا اور کہنے لگا کہ آپ کو جتنی ضرورت ہو، جو چاہیے آپ ہمارے یہاں سے لے جائیں، میں اس شرط کو قبول کرتا ہوں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبے عرصے تک وہاں سے روزانہ 1.5 روٹی لے آتے اور اسے استعمال کرتے، اسے کھا لیتے۔ تو ایک لمبے عرصے تک یہ چلتا رہا، یہاں تک کہ اس کا قرض کچھ زیادہ ہو گیا۔ تو ایک روز آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران اور متفکر بیٹھا تھا کہ میں کہاں سے اس کا قرض ادا کروں، کوئی سبیل نہیں نکل رہی، کہیں سے کوئی گنجائش نہیں بن رہی، کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے پھر ایک آواز سنی کہ فلاں دکان پر جاؤ، وہاں تمہارے لیے کچھ رکھا ہے اور تمہیں جو ملے اسے لے لو اور اس سے اپنا قرض ادا کر دو۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جب اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس دکان تک جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر سونے کی ایک ڈلی پڑی ہوئی تھی، میں نے اسے لیا اور جا کے اپنا قرض ادا کر دیا۔ تو یہ توکل ہے، رب پر بھروسہ۔ اگر کوئی شخص اپنے رب پہ بھروسہ کرے تو خدا جو جانوروں کو، کیڑے مکوڑوں کو عطا کرتا ہے تو اس انسان کو کیسے فراموش کر دے گا جو اس پہ بھروسہ کرنے والا ہو۔